الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات صدر محفل میزبان محفل حضرت پیر طریقت راہبر شریعت استاد العلماء صاحبزادہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب دامہ ظلہ اور خطیب مسجد حضرت قبلہ پیر سید عبد الوحید شاہ صاحب دامت برکات العالیہ، معزز اور محترم سادات کرام، معزز اور محترم علماء کرام، سامعین ذی احترام و ذی احتشام، سب سے پہلے اللہ کی حمد بولتا ہوں. آج کی آپ کی یہ مسجد دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا ہے جس کا حساب نہیں ہے. کہ جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، 15-16 سال پہلے کی بات ہے جب مجھے قبلہ شاہ صاحب نے سائیں صاحب کا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ زمین مسجد کے لیے دی ہے. اس وقت میں اس ایک کھلے میدان میں آ کر بیٹھا تھا. وہ دن مجھے یاد ہے، وہ جلسہ مجھے یاد ہے، سید صاحب کی سادگی بھی مجھے یاد ہے. اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ سید نے جنگل میں منگل کر دیا ہے. سفر کر کے جو بندہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں اس جنگل میں کیا ہوگا، لیکن جب مسجد میں آ کر دیکھا تو جنگل نہیں منگل تھا. سیدین طیبین طاہرین، آپ دونوں کی کوششوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کے نذرانے پیش کرتا ہوں اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نبی کا نور جہاں بھی جاتا ہے وہ اسی طرح شمع فروزیں کر کے پروانوں کو اپنے گرد کھینچ لیتا ہے. جی، اور سائیں صاحب نے زمین دی تھی اور قبلہ شاہ صاحب کے ایک ساتھی تھے جو ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. اس وقت وہ ناروے میں ہوتے، محمد سعید صاحب. انہوں نے مدرسے کو بنایا اور مدرسہ بنانے اور چلانے کے بارے میں شاہ صاحب کے ساتھ مکمل تائید کی اور آج تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب لوگ انویسٹ کرتے ہو، پیسے لگاتے ہو، بچوں کو پڑھاتے ہو، کاروبار کرواتے ہو کہ بھئی ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، کاروبار بھی کرتے ہو، اپنے اپنے پیسے خرچ بھی کرتے ہو. وہ بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا نا جس نے اپنے پیسے اپنے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے بجائے مسجد اور مدرسے کے لیے پیسے دیے ہیں. لوگ عام طور پر ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں،
جو کسی مسجد میں کسی مدرسے میں پیسے خرچ کرے نا, زمین جی سائیں انہیں زمین چاہ دیتی, کتنی بیوقوفی کی تھی نے. وہ سائیں بڑا عقل والا بندہ ہے جس نے دنیا میں زمین دے کر جنت میں خرید لی ہے. وہ محمد سعید صاحب وہ بیوقوف نہیں ہے, اس نے یہاں چند کمرے اس کے پیسے دے کر کئی محل جنت میں خرید لیے ہیں. اور یہ سید جو آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد جیسا مرکزی شہر چھوڑ کر, انٹرنیشنل سٹی چھوڑ کر, بین الاقوامی شہر چھوڑ کر جنگل میں آ کر بیٹھ کے اس کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ لوگوں نے تو محل خریدے نا, انہوں نے جنت پہلے کی خریدی ہوئی ہے. جنت ان کی وراثت ہے. یہ یہاں آئے ہیں, تشریف فرما ہوئے ہیں, اور دیکھیے کیسے بڑے بڑے شہروں میں ایسے اجتماع نہیں ہوتے. پنڈی اسلام آباد سے جو لوگ آئے وہ دیکھتے ہو ایسا ذوق شوق, ایسا اجتماع. ہم بڑے بڑے اچھے شہروں میں گئے ہیں, ایسا مضبوط محبت والا اور بات کا جواب رسپانس کرنے والا اجتماع ہم نے نہیں دیکھا جو یہاں جنگل میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پتہ چلتا ہے یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ صرف کام نہیں کر رہے, لوگوں کے ذہن بھی بنا رہے ہیں اور عقیدہ بھی دے رہے ہیں. اللہ زندہ. میں جب گھر سے چلنے لگا, میرے بڑے بھائی سید اظہر حسین شاہ صاحب گیلانی, انہوں نے یہ 50,000 روپیہ آپ کے مدرسہ کے لیے زکوٰۃ کی مد میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جس لئے میں پہلی دفعہ آیا سا نا, تو غلام یاسین شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے نا, غلام یاسین شاہ, امیر علی شاہ صاحب, ہاں امیر علی شاہ صاحب آئے سن. وہ اساں کوئی اتھا فنڈ وغیرہ کیتا نا, تو 2 حصے کیتے سن. ایک شاہ صاحب نے نظرانہ سا, تو ایک مدرسے واسطہ چندہ سی. اساں 2 لفافے بنائے, تو ایک لفافہ جڑا ہے اس نے نظرانہ رکھیا تو شاہ صاحب کی پیش کیتا, دوسرا چندے نہ کیتا. انہاں 2 لفافے چاہ کے کمیٹی نے والے کر دیتے. امیر علی شاہ صاحب آخنے لے, وہ جڑا شاہ صاحب نے نظرانہ ہوئی نہ کی دیو, یہ اگوں آخر لگے لوگ ماخ دیں اے مدرسے دے پیسے کھا گیا. اپنی ایک واسکٹ سی نہ نکالی جی, ہوں تو ماشاءاللہ دوے رنگ لی لائی ہے, بڑے مبارکباد نے مستحقن. کالی جی واسکٹ ہونی سی اور ویلے لگی ہونی سی, کہنے یہ میری واسکٹ دیکھو, لوگ ماں پوچھ دیں اے تو لا کے سینا ہے کہ لا کے سینا ہے. ایک واسکٹ ہے میرے کو جس کروڑ روپیہ کھادا ہوا ہے, وہ کم سے کم واسکٹ تو نویں چاہ کے لینا. اس اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہاں کام کیا ہے, اپنی دیکھ بھال نہیں کی ہے. بچوں کا, طالب علموں کا کھانا گھر سے بن کر آئے, یہ ڈیوٹی کرنا چھوٹی بات ہے. ایتھواں جڑے کراں فیملیاں ہیں جناب نوواں سوہرے کی دینا پیدا ہے, یہ مرنا ہی نہیں, جان ہی نہیں چھوڑنا. دیہڑی بھی روٹی سے واسطے پکانی پینی, شامی بھی پکانی. ماڑی پٹواری سمجھ اچھنی سوکھی کہ نہیں اچھنی ہے, نہیں تو ماں تھوڑی بہت آندھی ہے, اند کو بھی آندھی ہے. میں بول رکھنا, میرے والدہ صاحب تھے کوٹ نجیب اللہ دین, میرا نانکا جڑا ہے نا ہزارہ بنتا ہے, ماں تھوڑی بہت آندھی ہے, میں بول رکھنا. اور نو آخری اے بابا مرنا ہی نہیں, جان نہیں چھوڑنا, 2 دڑا روٹی پکانی پی کے چاہنا اس کی. اساں دوے مکانے دوے پراؤکل پیج, یہ دعا اس طرح ماڑا تیرا جڑا پرا ہے اس طرح پیور ہی لگنا, ایک کیوں نہیں گھر کھڑنے, ایک کیوں نہیں روٹی بنانے. لیکن قربان جاواں اس مائت ہے جس نے کئی سال مدرسے نہیں روٹی پکائی ہے, تو اف نہیں کیتی ہے. دیکھنے میں تساں مرد سارے بیٹھے ہو, مسجد چلا رہے ہو, مدرسے چلا رہے ہو, لیکن اساں کی انہاں مائیاں کی بھی نہیں بھولنا چاہیے نا جنہاں کراں وچ بیٹھ کے اس مدرسے دی خدمت کیتی ہے. انہاں بچیاں کی اس مدرسے وچ بھیجیا ہے, ماوریاں نے بھیجیا ہے. اسی طرح او مائی سوا جڑے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اہلیہ محترمہ صدہا مبارکباد نے لائکن, جنہاں کتنے سالہ تک سویرا بھی تشام بھی لنگر کرو پکا کے طالب علماں نے خدمت وچ پیش کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں طالب علماں صدقہ مائی صاحبہ کی خدمت قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب سید عبدالوحید شاہ صاحب اس مسجد وچ کام کر رہے ہیں, پتہ لگ رہا. تساں ساتھی جس نعرے لا رہے ہو نا, تو پتہ لگنا کہ تساں نے
اس سینے نے اندر جڑا جیتا جاگنا ایک دل موجود ہے، اور اس دل وچ نبی پاک دی محبت موجود ہے. سو ساریاں نسبتاں نہ لے کے دسیا، اساں ہر ایک نہ نعرہ لانے ہاں تے ثابت کرنے ہاں سرکار نے جیڑی بھی نسبت آسی اس نے عاشق ہاں. بات لمبی نہ ہو جاوے، مختصر عرض کرساں، جلد از جلد بات ختم کرنے کی کوشش کرساں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورا سے ایک حصہ، آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر، کس بات کا؟ اجرن، اجر کا، الا مگر، الا المودۃ فی القربى، المودہ فی القربہ، قربا کی میں محبت کا سوال کرتا ہوں. قربا کی محبت کا نہیں، قربا میں محبت کا سوال کرتا ہوں. کیونکہ یہ مدرسہ بھی ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، اس لیے اپنا جو مضمون ذہنی طور پر اس وقت میں نے اس آیت کے ضمن میں تیار کیا، اس پہ جانے سے پہلے فی القربا پر ایک بات کر لوں، پھر آگے چلتا ہوں. تو جڑے میرے نال گرائیں بیٹھے نا انہاں کی بھی گل سمجھا سا، تو سب مالناٹ ٹرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا المودت للقربا. آپ جب بات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے لیے محبت یا کسی میں محبت؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اس میں محبت کرتا ہوں؟ تیرے سے اس کے لیے محبت کرتا ہوں یا تیرے سے اس میں محبت کرتا ہوں؟ کے لیے کہتے ہو نا، یہاں کے لیے کا کیا ترجمہ کرو گے؟ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. اے مجھ تقریر کرنا، پہلے گل بات کرنا پیاسا. میں محبت، ٹھیک ہے پتر، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اسپیکر نام ہی ہویا تھا قاضی عبدالواحد صاحب، اساں محفل نعت پر بلایا، بجلی چلی گئی، انہاں اسپیکر چاہیے تھے ادھر رکھا، انہاں خیال تو سانی بجلی چلے گی، ہماری بجلی کوئی نہیں گئی. تو پچھلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے. اہل بیت کی محبت کی بات ہوئی تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب فرمائیے کہ میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، فرمایا کہو کہ میں اہل بیت میں محبت مانگتا ہوں. اہل بیت میں محبت مانگتا ہوں. مفکر اسلام کا شاگرد آئے تو کچھ ایکسٹرا بات کر کے جائے نا. اس کی وجہ یہ کہ فی ہے ظرفیہ، فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ظرف اور مظروف ان کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جب مظروف بیان کر دیا جائے وہ ظرف مظروف میں اس طرح رہتا ہے کہ غیر کے ساتھ علاقہ رکھتا نہیں، تعلق رکھتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ مثال یوں سمجھو، آپ گلاس میں پانی ڈالتے ہو، گلاس ہے مظروف، ظرف، پانی اس کے اندر ڈالیں گے نا، پانی آگے پیچھے نہیں جائے گا، اپنے ظرف میں. لمبی بات نہ ہو جائے، جس طرح پانی گلاس میں ڈالا جائے اگر باہر گرے تو کہتے ہیں ضائع ہو گیا ہے، آگے پیچھے نہیں ڈالنا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یوں نہیں کہنا کہ چلو اس کو بھی دے دیتے ہیں، اس سے بھی کر لیتے ہیں. رب نے کہا فی القربا، یہ جو مودت مانگ رہے ہیں یہ صرف اور صرف قربا کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ جو ثقافتیں کرتے پھر تو چونکہ ہم سنی اس لیے فلانے سے بھی محبت، فلانے سے بھی محبت، محبت جس سے مرضی کرو، پر مودت کے حقدار صرف اور صرف قربا ہے. یہ ظرف کا تقاضا ہے. جب یہ پتہ چل گیا نا کہ مودت صرف اور صرف القربا کے لیے ہے، تو القربا کون ہیں؟ مولوی بننے پھر رہے اہل بیت،
یہ جو ملا بھی سو تکے ہو سن جڑے آنے ساری امت ہی آل ہے. میں بریڈ فورڈ کی تقریر کی سی, میں کہا مولانا بڑا خوبصورت آپ نے قاعدہ دیا, ساری امت آل ہے. کہا کل تقی نقی فہو عالی, جو بھی نیک بندہ ہے, جو بھی متقی ہے, جو بھی تقی اور نقی ہے, وہ میری آل ہے. سرکار نے فرمایا ہے, ہم سرکار کے حکم کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ میں کہا نہ رد کرو, یہ تو بڑی چنگی گل ہے, ساری امت آل بڑھیں گے چاہے اور چاہیے نہ کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آل پر تو صدقہ حرام ہے. کہا بالکل آل پر صدقہ حرام ہے. تو میں کہا جڑے مدرسیاں جو لوگ پڑھانے ہو, یہ نیک بنانے واسطے پڑھانے ہو یا بدماش بنانے واسطے بنانے؟ خیر نیک, میں جتنے استاد ہونے او بھی نیک, جڑے طالب علم ہیں او بھی نیک. یہ ایک پوری ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے نا مدرسہ, وہاں پر آپ ایسے لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اٹھ کر امت کی امامت کرنی ہے, ان کو نماز روزے کا پابند کرتے ہو, دین و اخلاق کا پابند کرتے ہو, اور قوم کا متقی ترین شخص بنانے کی کوشش کرتے ہو. یہی ہے نا. میں نے کہا مدرسے تو زکوٰۃ میں تجھے کڈی چھوڑو نا. اب مدرسوں کو تو زکوٰۃ مل نہیں سکتی, اس لیے کہ وہاں تو سارے کل تقی نقین ہیں, اور سارے تقی نقین پر تو صدقہ حرام ہے, اس لیے زکوٰۃ والا کھاتا تو کیا. باقی قوم, ان میں بھی جتنے نیک لوگ ہیں ان کو اٹھا اور کوئی یہ آل ہے, یہ تو بن گئے آل. باقی رہ گئے گنہگار, باقی رہ کے بدماش. میں نے یہ سوال کیا, صدقہ آل نبی کے لیے حرام ہے, تمہارے نزدیک سارے نیک لوگ آل ہیں, سارے نیک لوگوں پر آل جو ہے وہ صدقہ حرام ہو گیا, تو زکوٰۃ بدماشوں کے لیے ہے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ جو زکوٰۃ کا پورا نظام ہے, یہ کیا نبی پاک علیہ السلام بدماشوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں؟ یہ رازنوں ڈکیتوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں؟ زانیوں اور چوروں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں؟ تم نے تو نیک لوگوں کو آل بنا دیا ہے, اور آل پر تو صدقہ حرام ہے. اب زکوٰۃ لے کر تم امریکہ کو جا کر دیکھو, بم مارو ہمیں, یہ لو ہمارے زکوٰۃ کے پیسے. یہ کس لیے ہیں؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ اٹھا کر دیکھو ابن حجر مکی, وہ کہتے ہیں واہن جدن, اس حدیث کی اصل ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو تم پیش کرتے ہو موضوع, جھوٹی اور بناوٹی روایت, بے شک لکھی ہو نا, جس مرضی بندے نے لکھی ہو, بتائے سند لائے کہاں سے ہے. آپ کہیں جی فلانے اصول کی کتاب میں لکھی ہے, اصول والا اصول جانتا ہے, لیکن کسی مستدل کے طور پر یہ حدیث پیش نہیں کی ہے. دلیل قائم کر سکتی, یہ حدیث کسی جگہ اصول میں لکھی نہیں ہے. خطبے شتبے میں لکھ دیا, مراد کسی اشارے نے لے لیا تو کرتا پھرے نا, یہ آپ کے لیے ہے. کسی جگہ پر اصول بیان کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کی ہو تو لائیں. آل کی بحث میں کسی بندے نے اس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کیا تو لائیں. کسی جگہ جہاں آل اور امت کی بحث چھڑی ہو, وہاں وہ یہ حدیث لا کر دکھائے. کسی میں جرت ہے, اس کو پتا ہے کہ میں یہ حدیث کسی طرح بھی اپنے استدلال کے وقت نہیں پیش کر سکتا, اس میں جان ہی نہیں ہے, اس کا تو راوی کوئی نہیں ہے, حدیث کہاں سے لاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر دو گناہ کرتے ہو. ایک تو یہ, ایک گناہ یہ ہوگا کہ نبی پر جھوٹ باندھ رہے ہو, دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ آپ خود شارع بن رہے ہو. اسی لیے آپ کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے جی, یہ چیز حلال ہے جی. اگر شریعت نے اس کو حرام نے کیا تو آپ نے کفر کیا ہے, آپ نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اگر آپ کسی جو حرام کو حلال جو نہیں ہے اس کو بناتے ہیں, یا وہ شے حرام ہے ہی نہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے, یہ دعویٰ نبوت کی قسم کی چیز ہے. اس سے بچو, یہ ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے جی. خاص کر جو میلاد کے منکر لوگ ہیں نا, وہ میلاد کو حرام کہہ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں. ان سے پوچھو حرام کی دلیل. میلاد کے مجلس بھی کر رہے ہو نا آج. میلاد کو بدعت کہنے والے جس وقت بدعت کہیں اور آپ کہیں اچھا بدعت ہے, بدعت ہونے کی جو اس کا کیا شرعی حکم سمجھ میں کہتے ہیں حرام ہے, اس وقت آپ ان سے پوچھیں حرام کے لیے تو دلیل قطعی چاہیے, نص قطعی چاہیے. حرام کرنا میرا اور تیرا کام تو نہیں ہے, حرام کرنا تو رب کا کام ہے. رب نے حرام کیا وہ دلیل قرآن سے لیا, حدیث سے لیا. حدیث بھی سرکار کا جو ارشادات ہیں وہ اللہ کے حکم سے, وہ بھی وہی ہے. تو حدیث لیا, لیکن حدیث ہونی چاہیے متواتر. عام حدیث سے کام نہیں چلے گا. جو میلاد کو حرام کہے اس کی دلیل, اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ قرآن کی دلیل لائے.
وہ حدیث متواتر لائے، اس سے درجے نیچے درجے کی کوئی حدیث لائے گا. مثلا اگر وہ کل بدعت لے بھی آتا ہے تو کوئی حدیث متواتر ہے؟ اگر وہ اس ضمن میں بھی بحث کرنا چاہے، آپ اسے پوچھیں یہ ہے حدیث متواتر؟ کسی بندے نے جو تواتر جن احادیث پر واقع ہوا ہے اس لسٹ میں اس حدیث کو داخل کیا؟ تو حرام کے درجے کی بات کرنے کے لیے تو وہاں جانا پڑے گا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ تم نے یہ حدیث لا کر دو طرح کے گناہ کما لیے ہیں. ایک تم نے سرکار پر جھوٹ باندھا ہے، دوسرا تم شارع بن گئے ہو. یہ از قسم دعوی نبوت ہے. جو بندہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کی بات اپنی طرف سے کرے بغیر کسی دلیل کے، گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ نے حرام نہیں کی، میں کرتا ہوں حرام. سمجھو گلا کی کہ نہیں؟ اور کسی نے کیا، میں کرتا ہوں حرام. تو جو حرام کرنے کا دعوے دار ہو وہ کون ہوگا؟ اپنے آپ کو خدا سمجھا یا رسول سمجھا ہے؟ عرض خدمت یہ ہے، میں آپ حضرت خدمت میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. چونکہ آج عرس بھی ایک سید زادے کا ہے اور جو اس کے میزبان ہیں وہ بھی سید زادے ہیں، اور آپ لوگ نبی پاسم کی آل سمجھ کے اتنی محبت کے ساتھ آئے. میں آپ حضرت خدمت میں یہ مختصر وقت میں 2-4 مزید منٹ لاؤں یا گھنٹے لاؤں؟ تھوڑی دیر میں آپ حضرات خدمت میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں چند اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ اعتراض پیش کروں اور بات ختم کروں. یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ مودت صرف اور صرف قربا کے لیے ہے. سمجھ آئی؟ پھر قربا کون ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے القربا کون ہیں؟ کیونکہ خود حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی سرکار کے چچا زاد ہیں نا. قریشی ہاشمی یہ سارے سرکار کے رشتہ دار ہی بنتے تھے نا. اب وہ قریشی ہاشمی پوچھتے ہیں، رشتہ دار ہی پوچھتے ہیں اس قربا سے مراد کون ہے؟ قربا سے مراد کون ہے؟ سرکار نے چھوٹتے ہاتھوں فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما. علی، فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے. ایک اور گل کری ہونا، حضور سیدہ کائنات کی اولاد حسن و حسین کے علاوہ بھی تھی کہ نہیں تھی؟ شاہ جی تساں اس ویلے انتظامی معاملات پھرنے ہو پہ تساں اکھیاں دسنیاں پیاں کہ کس ویلے مقاصد ختم تدروت فلانا بندے فلانے کی آخیا سا لنگر کتھا رکھنا دے گا کتھا اشنیاں کتھا بہنا کتھا کھاساں فلانی صفائی ہو تساں اتھا پھر رہے ہو پہ. ورنہ تساں جیسا بندہ اس گلہ پر رسپانس نہ کرے. کیا نا میں بھی مدرس تھا کہ نہیں؟ یہ بڑے مدرس ہیں، میں بھی نکچا جا کے مدرسی ہوں. ایسا فرماتے ہیں کہ بات جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا تو سننے والا جو سن رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پتہ چل جائے کتھا ہے. میں جس کی طرف دیکھوں گا بتا دوں گا وہ اس ویلے ماڑی گل پیا سننا یا لنگر نے انتظار پیا کرنا. سمجھے؟ لوگ اپنی مرضی سے سیادت بانٹتے پھرتے ہیں اور سوال کرتے پھرتے ہیں وہ نہیں سید تو وہ نہیں سید. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سرکار سے پوچھا گیا اس سے قربا سے کون مراد ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد. میں اور آپ کسی کو خود سید بنانے کے حقدار نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فارمولے کے تحت فلانا بھی سید ہے فلانا بھی سید ہے. نہیں، دیکھو رسول نے کیا فرمایا ہے. جب اپنی صاحبزادیوں کی بات آئی تو آپ فرمایا میری اولاد فاطمہ کی اور علی کے ذریعے سے ہے، علی کی پشت میں ہے، فاطمہ کے بطن میں ہے، میری اولاد. یہ سرکار کا ارشاد ہو گیا. سرکار کی باقی اولاد اس کیٹیگری کی نہیں ہے جس کی فاطمہ پھر ہوں گی. اب نبی سے پوچھا گیا علی اور فاطمہ اور کون اس سے مراد ہے قربا سے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی و فاطمہ و اولادہما، ان کی اولاد نہیں فرمایا، وابناہما فرمایا. کہا کہ ساری اولاد اس قربا کے ضمن میں نہیں آئے گی، حسن و حسین آئیں گے.
آپ پھر سوال کریں گے اگر اس وقت کے باقی صاحبزادے یا صاحبزادیاں اس زمن میں نہیں آتے تو آج کا سید وہ کس طرح آئے گا؟ وہ اس طرح آئے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کو لگی ہیں ہتھکڑیاں اور گردن کے پیچھے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یہی سورہ شورا ہے، یہی آیت ہے. آپ دمشق سے گزرے جا رہے ہیں، کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے اور آل بیت کی اپنی طرف سے انہوں نے بے خونی کر لی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول کے خاندان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا، اب ان کا نام لینے والا کون ہے؟ اور یہ جس کو ہاتھ کڑیاں لگیں یہ آواز بھی کہاں اونچی کرے گا؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہمیں ہاتھ کڑیاں لگی ہوں تو بھی امام ہے، مسجد کے مصلی پر ہوں تو بھی امام ہے، اگر مسند اقتدار پر ہوں تو بھی امام ہے، مسند خلافت پر ہوں تو بھی امام ہے، ہاتھ کڑیاں لگ جائیں تو بھی امام ہے. آپ نے فرمایا یا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور تو یہ آیت پڑھتا ہے، تجھے پتہ ہے اس آیت کا مطلب اور مراد کون ہے؟ اس نے کہا بتائیے، آپ بتائیے اس سے کون مراد ہے؟ امام زین العابدین اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم ہیں مراد. اگر کسی کو اور بات سمجھ میں نہ آتی ہو امام زین العابدین کی تفسیر، بندہ سمجھے یہ تو امام کی تفسیر ہے تو نبی کی تفسیر سن لو نا. قیامت تک آنے والا سید اپنے آپ کو اس قربا کا ممبر سمجھتا ہے جس کی محبت فرض کی گئی ہے. اس کی دلیل یہ ہے، سرکار نے فرمایا المہدی من اہل البیت، جو قرب قیامت میں آنے والا میرا بیٹا مہدی ہے نا وہ ہم اہل بیت میں سے من ولد فاطمہ تھا، وہ میری بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہوگا. مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، امام علی مقام جنت مقام حضرت امام حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے جیسا کہ اس کو نبی نے سید کہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی پشت سے قرب قیامت میں ایک بیٹا امت کو عطا فرمائے گا جو المہدی ہوگا اور جو زمین کو اسی طرح انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. قیامت تک آنے والا بندہ جو مہدی ہے نا وہ بھی سید ہے، اور اس کو سرکار مولا علی فرما رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ وہ سید ہے اور وہ اسی نسب کا بندہ ہے. اس لیے قیامت تک آنے والے لوگ جو سادات کے شجرے میں موجود ہیں، آج کل تو سید اوئے نا پتہ کوئی نہیں، دادے نے پوچھو کوئی نہیں، اخیمی شجرہ پوچھن دیو، پھر لکیراں کھینچی نا اپنا پیو لوڑ لیں. ایک بندے کو کہ سید آخی چھوڑیا، دوسرے بندے آخر سید نہیں ساڑے مرید ایسا ہی پتہ ہے کوئی سید نہیں، اگوں اٹھی تاڑنا نہیں میرے شجرے پر تحقیق ہو رہی ہے. 1400 سال ہو گیا جب تحقیق نہیں تھوڑی پوری ہوئی، ہوں تو نویں تحقیق کر سیں. سید اپنے شجروں کی تحقیق نہیں کرتا، سید کا شجرہ پاس ہوتا ہے، اس کو پتا تھا میں کون ہوں. شجرہ یاد ہونا یا نہ یاد ہونا یہ کمزوری کی بات ہے، سید کو یاد کرنا چاہیے، اپنا شجرہ پتا ہونا چاہیے میں کون سا سید ہوں، میں کس کی اولاد ہوں، یہ پتا ہونا چاہیے. لیکن اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو اپنے باپ دادے کا گاؤں تو پتا ہونا چاہیے نا، قبر ٹبر تو پتا ہونا چاہیے، میرے باپ دادے کی قبریں کہاں ہیں. جا کر کھڑا ہو جائے اپنی باپ کی قبر پر، دادے کی قبر پر، دادے کی قبر کا یہ میرا باپ دادا، پوچھو ان سے میں کون سا سید ہوں. اگر خود شجرہ یاد نہیں ہے، وقت ہوتا میں آپ کو اپنا شجرہ بتا دیتا سناتا. میں نے ایک بات اہل سنت کی جو ہماری مرکزی جماعت ہے یو کے کی، وہاں کانفرنس ہو رہی تھی، ختم نبوت کانفرنس، اس میں نے ایک بات کہی تھی، وہ ذوق کی بات ہے. اس وقت امام مہدی کا ذکر ہوا تھا، وہ ایک جملہ وہ بھی کہہ دیتا ہوں، واپس اپنے مضمون پر آؤں گا. وہاں بڑے مولوی اکٹھے ہوتے ہیں پوری دنیا سے، تو بڑے بڑے لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ضیاء الاسلام صاحب ہزاروی عری پور سے تشریف لائیں، آئیے جناب یہ لیے ماشاء اللہ، ان گواہ موجود ہیں ماشاء اللہ، یہ جناب یہ تشریف رکھو ماشاء اللہ، تشریف رکھو اجنا دے گراں آئے دے. یہ اس بات کے گواہ جو میں بھی کرنے میں ختم نبوت کانفرنس کی بات سنانے لگا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا وہاں جو میں نے یہ جملہ کہا اس لیے کہ مولوی پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مولویوں کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے. اس سید گزرا گش نے
جے اے نہ ہون تو اسائیں امامت ساڑی ہے، پھر پیر اسائیں ہاں، جے سید بڑھنا اس نے مولویہ نہیں مولویت، پیرہ نہیں پیری، سب کی جلنا رہنا. وہ سید جڑے ہونے تکو علماء کے کس طرح سید آپ تھلا بیٹھا ہے، دعا سید عالم دینہ خدمت عزت کی تھی ہے کہ نہیں کی ہے؟ انہاں کل پوچھو اے ساڑے کل تشریف لے آنے اساں انہاں نے عزت کر رہے ہیں کہ نہیں کرے؟ اساں سمجھنے ہاں کہ علماء نے تے سادات را کم ہاتھ پٹایا ہے، مدد کی تھی ہے، اساں نہ خدمت کرساں دیکھ بھال کرساں اور کون کرسی؟ لیکن جڑے بد عقیدہ قسم نے ملا میں انہوں نے گل پیا کرنا، وہ آنے یار اے وچ کدرو آ جانے. وہاں میں نے یہ بات کہی تھی ختم نبوت کانفرنس میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا امام مہدی علیہ السلام جس وقت آئیں گے اس وقت دور و نزدیک کے لوگوں کو ان کے پیچھے آنا پڑے گا، حق کی نشانی بن کر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے. کوئی فرقہ ایسا جو آج کسی فرقے کا بندہ ہے اس بات کو انکار کر سکتا ہے کہ امام مہدی نہیں آئیں گے؟ سب مانتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں ہم امام مہدی کی فوج میں جائیں گے، سب تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا سب تسلیم کریں گے، سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کل جو سید کے پیچھے کھڑا ہونا تو آج کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اللہ یار اللہ اکبر یا اس سے اگلی بات میں نے کہی، اگلی بات میں نے یہ کہی کہ امام مہدی کی مہدویت، ان کی حقانیت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ مہدی تو ہر روز پیدا ہو رہے ہیں، ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی موعود ہوں، دعوے تو روز ہو رہے ہیں. سچا مہدی جس دن آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دو نشانیاں ایسی ہیں جو اٹل ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے بغیر مہدی ثابت نہیں ہو سکتا. پہلی نشانی یہ ہونی چاہیے، سرکار سے پوچھو پہلی نشانی اور آخری نشانی کیا ہے؟ کہ سید ہوگا، آل رسول ہوگا، سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے. اس لیے کہ ایجوکیشن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے، آج کل سرجریز کے ذریعے چہرے بدل سکتے ہیں، حسن بدل سکتا ہے، فیشن کے ذریعے، میک اپ کے ذریعے تمہارا چہرہ بدل سکتا ہے، پڑھنے کے ذریعے تمہاری تھنکنگ، تمہاری سوچ، تمہارا خیال، تخیل، تصور، عقیدہ، نظریہ بدل سکتا ہے. تمہارے پیسوں کے ذریعے تمہاری مسجدیں، ان کے مینار اونچے ہو سکتے ہیں، پر کچھ کر لو باپ نہیں بدلا سکتے ہو، اگرچہ آج کل بات بدلانے کا بھی فیشن بن چکا ہے. ایسے بھی بے غیرت پیدا ہو چکے ہیں جو اس خاندان کے نہیں ہوتے لیکن اس خاندان کے کہلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بغیرتی پیدا ہو چکی ہے پر ان کو لوگ بغیرت کہتے ہیں، اس نسل کا نہیں کہتے. باپ نہیں بدلا جا سکتا. سرکار نے فرمایا جو چیز کبھی بدل نہیں سکتی اس کے بارے میں بتاتا ہوں، بڑی نشانی میرے مہدی کی یہ ہے کہ میری اولاد میں سے ہوگا. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کا وقت ہوگا، نماز کے لیے لائنیں ترتیب دی جا چکی ہوں گی، حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے. اچانک کیا ہوگا کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسجد میں تشریف لائیں گے، فجر کا وقت ہوگا. حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھائیے، نماز پڑھائیے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم، اے مہدی آپ نماز پڑھائیں میں پیچھے کھڑا ہوں گا. میں کہا دوسری نشانی حضرت امام مہدی کی یہ ہے کہ وہ اپنی صفوں میں عیسیٰ کھڑا دکھائے، جس کے پیچھے عیسیٰ نہیں ہے وہ مہدی نہیں ہو سکتا. اس پر میں نے یہ جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا ذرا غور کرو، کل اللہ کا رسول مردوں کو زندہ کرنے والا، اتنے معجزے دکھانے والا، جس کے معجزے قرآن میں موجود ہیں، جس کو ایک پوری قوم جماعت بنی اسرائیل اپنا رسول و پیغمبر ماننے والی ہے، دوسرے ان کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں، یہ ساری قوم کھڑی ہوگی، اتنے معجزے دکھانے والا آ کر یہ کہے گا رسول کے شہزادے کے پیچھے نماز پڑھوں گا.
آپ خود غور فرمائیے. میں نے کہا کہ کل عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں, مولوی سید کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ سمجھ آئی کہ بات کہ نہیں آئی؟ وقت بڑا ہو گیا یار, آپ لوگوں کا بڑی دیر ہو گئی ہے. میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جو مودودی اور دوسرے لوگوں نے جو اعتراض کیا اس آیت پر, ان کا کہ یہ جو سورت ہے سورہ شورا یہ مکی ہے, اور آپ جو یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے, حضور سیدہ کائنات مولا مرزا کی شادی تو مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی, حسن و حسین کی ولادت تو مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی, یہ سورت تو مکی ہے. سورت ہے مکی یا آیت ہے مکی, اور آپ جو واقعہ بیان کریں وہ مدنی, اس پہ تطبیق کیسے ہوگی؟ پتہ لگنا پہ کوئی لنگر شنگر نہیں خشبو پیچھے زیادہ آنی ہے پی. کوئی لنگر شنگر بنایا ہے؟ کوئی نہیں بنایا. بنایا ہے لنگر بنائے کیوں نا, قوم جڑی ہے مجلس وچ نہیں لنگرہ نے گردا گرد بیٹھی ہونی, کیوں گرم چاول میل لب سن وہ اے جڑا اے لنگر ہے کھائی کیوں میں پتہ نہیں پھر کدوں آساں. شاہ صاحب کئی سالوں سے بیچارے بار بار جب بھی حاضر ہوتا تھا آتا تھا تو یہ بار بار فرمایا کرتے تھے. تو اس دفعہ کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, کوئی سوچ ایسی بن گئی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے, ورنہ مشکل تھا, پتہ نہیں پھر کب آؤں گا. لنگر آپ کو یہ شاہ صاحب ہر جمعے کھلا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, نعرہ غوثیہ. بڑا مضمون خوبصورت تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے وہ مضمون شروع کیا نا تو بات جلدی کرنے کی کوشش کی, مضمون زخمی ہو جائے گا. ہے بڑا وہ طویل ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو باتیں آپ سے کی ہیں یہ اعتراض یاد رہے گا جو میں نے اعتراض کیا ہے کہ سورت مکی ہے, اور آپ جو حدیث سناتے ہیں یہ مدنی ہے. جو اہل بیت کی مودت کی حدیث سناتے ہیں یہ تو مدنی ہے. تو آیت مکی ہو کر مراد اس کے مدنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مدینے کے لوگ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا زبردست قسم کا اعتراض ہے. جواب تو جمعے چاہیے سو. اچھا, اگر آپ سننا چاہیں پیچھے والے ساتھی نعرہ ماریں گے تو میں سمجھوں گا سننا چاہتے ہیں. اختصار کے ساتھ بات لمبی نہیں کروں گا, اختصاراً عرض کروں گا. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, بتائیں نماز کب فرض ہوئی تھی؟ تو آپ میں سے اکثر و بیشتر جواب یہ دیں گے کہ معراج کی رات. لیکن اگر میں کہوں اس سے پہلے ہوئی تھی تو دعویٰ کرتا ہوں کہ معراج سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی, قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, سورہ مزمل. یہ مکی صورت ہے, یہ مکی صورت ہے. ایک بات, اگر آپ یہ کہیں جو سورہ مزمل شریف ہے اس کی پہلی ساری آیتیں جو ہیں ان میں, اور یہ جو آخری آیت جو میں نے جس کا حصہ پڑھا ہے, ان میں ایک روایت کے مطابق 1 سال کا فرق ہے, ایک روایت کے مطابق 10 سال کا فرق ہے. 10 سال کے بعد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا, یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت سال کے بعد یا 10 سال کے بعد نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, اس سے یہ تو ثابت آپ نے کرنے کی کوشش کر لی کہ 10 سال بعد نازل ہوئی ہے, تو 10ویں سال نبوت میں کم و بیش معراج بھی ہوئی تھی. اس لیے واقیم الصلاۃ کیا پتہ اسی وقت نازل ہوئی ہو جس وقت معراج ہے. لیکن اس آیت کا اٹھان دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں بات کچھ اور ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. آیت کا یہ حصہ کیا بتاتا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل.
یہ آیت کا حصہ بتا رہا ہے کہ رب جانتا ہے آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ رات کا کچھ حصہ، تہائی حصہ قیام کرتے نماز پڑھتے ہیں. اور یہ جو پڑھنا ہے یہ کس وجہ سے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل، یہ حصہ ہے نا، یہ نماز کے لیے قیام کیجئے. یہ قیام کی، اس سے نماز کی فرضیت سرکار کے حق میں ثابت ہے. کھڑے ہو جائیے، رات کا کچھ حصہ. اچھا، اب یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ اس سورت کا نمبر کون سا بنتا ہے؟ یہ مدنی نہیں ہے، یہ مکی ہے. اور مکی بھی ایسی نہیں ہے جو چند سالوں کے بعد ہے. اس سورت کا نمبر ترتیب نزولی کے اعتبار سے تیسرا یا چوتھا ہے. تیسرا یا چوتھا ہے جناب. یہ کافی صورتوں کے بعد نازل نہیں ہوئی ہے. پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے نا، دوسری نون والقلم ہے، تیسری کے بارے میں اختلاف ہے، یا ایھا المزمل ہے یا ایھا المدثر ہے. ان میں اختلاف ہے، لیکن وہ ہو یا یہ ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، بات پکی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا. بالکل اعلان نبوت کے بالکل ابتدائی ادوار میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب جو نماز آپ پڑھتے ہیں وہ نماز نبی نے مدینے میں آ کے مشروع فرمائی ہے، اور جو نماز ادھر حکم ہوا ہے وہ بالکل مکے کے ابتدائی دنوں میں واقعہ ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں نماز کی فرضیت کس آیت سے ثابت کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سرکار معراج سے واپس آئے نا، سرکار نے فرمایا 50 نمازیں مجھ پر فرض ہوئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، ان کا کہ اتنی نہیں پڑھ سکیں گے، تفصیلات آپ جانتے ہو. 9 پھیرے نبی نے لگائے، 45 نمازیں معاف کروا لی، 5 باقی رہ گئے. یہی بات ہوئی ہے. 5 نمازوں کی تفصیل، پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری تفصیل پھر ہوئی ہے. پھر ان کی رکھتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، فجر کے وقت فجر کی نماز، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب، عشاء اپنے اپنے وقتوں میں جبریل نے ساتھ پڑھی ہے. میں کہتا ہوں جبریل کے آنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ نمازیں کون سی تھیں؟ جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، معراج ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی گئی ہے، اس قم اللیل کی وجہ سے جو نماز پڑھی گئی ہے، اس نماز کی کیا حیثیت بنے گی؟ اور سب سے مزے کی بات میں یہ کہوں، مکی اور مدنی کے اختلاف کی وجہ سے اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ نماز پڑھتے ہو، نماز کے لیے وضو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وضو کر کے نماز پڑھتے ہو یا بے وضو ہی پڑھتے ہو؟ کہا وضو کر کے پڑھتے ہیں. کہا وضو والی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ نماز کا حکم مکے میں نازل ہوا ہے، وضو کا حکم مدینہ شریف میں نازل ہوا ہے. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ آیت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے. نماز پہلے فرض ہو چکی، پڑھی بھی جانے لگی، ادائیگی شروع ہو گئی، وضو کی آیت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. تو آپ کیا کوئی بندہ اسے استدلال کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے نماز کے لیے وضو فرض نہیں تھا یا وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا تھا؟ ارے وضو کے بارے میں تجھے آج تک اختلاف نہیں ہوا کہ کوئی نماز بھی وضو کے بغیر نہیں پڑھی گی، اگرچہ حکم مدینہ میں نازل ہوا، نماز مکے میں پڑھی گئی، وضو مدینے میں نازل ہوا. اسی طرح سمجھ لے آیت مکے میں نازل ہوئی، تفسیر مدینے میں ہوئی ہے. اس تو پہلو کہ میں وضو قرآن ہون نگاہاں بدل گئیاں، نظریں بدل گئی ہیں. پیچھے قوم جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہون زبان نہیں، ہون تو آنتنا میں قل هو اللہ احد پڑھنی بھی. شاہ جی ہون گلاں تے بہت مزے نہیں ہے، پر واسطہ خدا رہے کم از کم اور کچھ نہیں کری سکنے ہو تو لنگر نہیں بریک کری کنو، وقفہ چاہی کنو، جو لنگر کھائی کنی ہے، نماز پڑھی کنی ہے، پھر تقریرہ کرنے رہے لبسو تو کر سانو. جب بریک ہے بعد نظر ہی کوئی نہ چاہت پھر کیا اسی ماشاءاللہ.
یہ ایک جواب ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی اس کی مزید تفصیلات آپ حضرات خدمت میں عرض کروں گا. بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ جوک کے لیے بات کر رہا ہوں یار، کون سی کوئی بات، اس گفتگو کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نماز انشاءاللہ عزیز سرکار کی سنت ہے، ظہر کی نماز گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو. اگر ایک دن سنت ادا ہو گئی ٹھنڈی کر کے پڑھ لی تو ثواب زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. سرکار کے زمانے میں مجھے ایک مسجد ایسی بتا دو جو 1:30 بجے پڑھی جاتی تھی، نکالو. یہ بدعت ہے، وقت مقرر کرنا یہ بدعت ہے. سرکار کے زمانے میں کبھی وقت مقرر نہیں ہوا. بخاری شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے تشریف لے گئے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کسی جگہ تشریف لے گئے، 2 قبیلوں کی لڑائی تھی، جھگڑا تھا، ان میں صلح کرانے کے لیے وہاں گفتگو بات کرتے کرتے دیر ہو گئی. جب صحابہ نے سمجھا کہ اب نماز کا وقت نکلنے والا ہے، ہمیں پڑھ لینی چاہیے، آخری وقت میں لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو کہا، عمر فاروق آپ نماز پڑھائیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق پڑھائیں گے. آپ نے ان کی خدمت میں عرض کیا جناب نماز پڑھائیے. نماز بالکل آخری وقتوں میں تھی، وقت بھی زور کا ہی تھا، وقت بھی زہر کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھ کے نماز پڑھانا شروع کر دی ساتھیوں کی رائے اور مشورے سے. ابھی نماز پڑھا رہے ہیں تو سرکار آ گئے، آدھی نماز ہوئی ہے سرکار آ گئے. اب یہ دروازہ ہے نا مسجد کا، اس مسجد سے سرکار اگر تشریف لائیں، جماعت ہو رہی ہو، امام وہاں پہ کھڑا ہوگا، سرکار پیچھے سے آئے، صحابہ قبلے کی طرف منہ ہے، سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے اپنے صف کو کھولنا شروع کر دیا، راستہ دینا شروع کر دیا، اور سرکار مصلی امامت تک پہنچ گئے. اس وقت انہوں نے تالی بجائی، ایسے اپنے ہاتھ کے پشت پہ ایسے ہاتھ مارا، ابو بکر صدیق کو بتانے کے لیے ابو بکر صدیق سرکار آ گئے ہیں. سمجھائی بات کیا نہیں؟ سرکار آ گئے ہیں. اب جناب بخاری کہتی ہے، راوی کہتا ہے جب حضرت بکر صدیق نماز پڑھتے تھے بڑی توجہ سے پڑھتے تھے، کسی طرف التفات کرتے ہی نہیں تھے. لیکن جب توجہ تالی اتنی بجی، انہیں توجہ کی کیا بات ہے، کنکھیوں سے دیکھا تو سرکار پیچھے کھڑے. حضرت بکر صدیق جناب مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے واپس. سرکار نے ہاتھ کا اشارہ کیا، نہیں کھڑے رہو نماز پڑھا لو، میں پیچھے پڑھتا ہوں. اس وقت فرفع یدیہ فحمد اللہ، حضرت بکر صدیق نے ہاتھ ایسے بلند کر لیے کہ الحمدللہ، اور پیچھے آ گئے، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں کھڑے رہے، سرکار آگے چلے گئے. باقی نماز سرکار نے لیڈ کرائی، سرکار نے نماز پڑھی، سارے صحابہ کرام. اب میرا سوال یہ تھا کہ صحابہ کا منہ ادھر ہے، نبی ادھر سے آئے ہیں، پتہ کیسے چلا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار کہہ رہے ہیں کھڑا رہا، وہ کہتا نہیں کھڑا رہتا، پیچھے آ گئے. تیسرا سوال یہ تھا، ہاتھ بلند کیے نماز میں، ایسے ہاتھ بلند کر کے الحمدللہ کہیں، کسی کا جواب دیں، مثلا کسی کو چھینک آ جائے، آپ کہہ دیں، اس کا جواب دے دیں چھینک کا، وہ کہے الحمدللہ، آپ کہیں یرحمک اللہ، گئی نماز. انہوں نے سرکار کے اس بارے میں کہ کھڑا رہے جواباً کہا ہے الحمدللہ. نماز کدھر گئی ہے؟ ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی ہے؟ سرکار فارغ ہو کر ایک دفعہ نے پوچھا، وہ ہاتھ کیوں اٹھائے تھے؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ تیری نماز ٹوٹ گئی ہے. کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آگے سرکار نے نماز پڑھائی ہے، فارغ ہوئے. یہ مسئلہ آپ حضرات خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام جب تک نبی تشریف نہیں لے آتے تھے انتظار کرتے تھے کہ سرکار آئیں گے تو نماز ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. سنت یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ظہر کی نماز مؤخر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھی جائے تاکہ زیادہ لوگ اس گرمی کے کم ہونے کی وجہ سے گھروں سے آرام سے نکل سکیں، کھانا شانا کھانے کے بعد جو قیلولہ کرنا چاہے کر سکیں، پھر تازہ دم ہو کر فریش ہو کر ذرا ٹھنڈے ماحول میں ظہر کی نماز پڑھ سکیں. یہ تو سنت ہے. آپ لوگ آج کل جو فیشن ہے کہ 1:30 بجے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وہ وقت مقرر ہوگا. آج سید کی برکت سے تھوڑا اس سنت پر بھی عمل کر لیں. یہ سارے سوال کیے جو آپ پھر آپ کو کبھی دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نماز پڑھنی ہے ابھی ظہر کی یا پڑھ لی ہوئی ہے؟ پہلے دعا کریں گے.
اچھا علامہ ہزاروی صاحب ایتھوں نے کولو آئے یو کے تو آئے 2 منٹ انہاں کی بھی پیش کرو.